العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، ہمارا یہ درس حدیث الحمدللہ بخوبی چل رہا ہے. رات ہم نے باب خلق الجنت والنار کا آغاز کیا تھا، اور اس کی یہ پہلی روایت ہم آپ کے سامنے تلاوت کیے جا رہے ہیں. عزیز طلبہ، یہ آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے، چونکہ یہ زمانہ بہرحال بہت کم وقت کا زمانہ ہے، اور کتاب کی تعداد، صفحات کی تعداد بہرحال زیادہ ہے. اس لیے ہم چاہتے ہوئے بھی بعض احادیث پر مفصل گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں. حدیث پاک کا ترجمہ اور راوی حدیث کا مختصر تعارف، اور اس حدیث پاک پر شراح نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ مختصر انداز میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً آپ مجبوری کو سمجھ رہے ہوں گے، اور حالات کے تقاضے بھی آپ کے سامنے موجود ہوں گے. اس لیے ہم حدیث پاک پڑھ کر اس کا ترجمہ اور مختصر اس سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس لیے آپ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ حدیث پاک کو آپ اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں، یاد کرنے کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور حدیث پاک کا نور اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. آج کی حدیث فصل ثانی ہے، یعنی باب خلق الجنت والنار کی یہ فصل ثانی ہے، جس میں جنت اور دوزخ کی شکایت کہہ لیجیے، معاملہ کہہ لیجیے، اس کا تذکرہ ہے. ہم روایت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعزتهم. قال الله سبحانه وتعالى للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يدع الله رجله تقول قط قط فهنالك تمتلئ ويربي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلق أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے آپس میں بحث و تکرار کی. تحاجت النار جنت والنار، چنانچہ دوزخ نے تو یہ کہا کہ مجھے سرکش و متکبر اور ظالموں کے لیے چھانٹا گیا. فقالت النار اثرت بالمتکبرین والمتجبرین، اور جنت نے یہ کہا کہ میں اپنے بارے میں کیا کہوں کہ میرے اندر بھی تو وہی لوگ داخل ہوں گے جو ضعیف اور کمزور ہیں. وقالت الجنت فما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، اور جو بھولے بھالے اور فریب میں آ جانے والے ہیں. یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، قال اللہ تعالی للجنہ، جنت سے کیا فرمایا کہ تو میری رحمت کے اظہار کا ذریعہ
اور میرے کرم کی آماج گاہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ انما انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس کو اپنے رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں۔ اور دوزخ سے یہ فرمایا وقال للنار انما انت عذابی اعذب بک من اشاء من عبادی، تو میرے عذاب کا محل اور مظہر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں، میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں، اور میں تم دونوں ہی کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ فَأَمَّنْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا، اور میں تم دونوں ہی کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ البتہ دوزخ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا کہ اس کو اس وقت تک نہیں بھریں گے، جنت اس وقت تک نہیں بھریں گی جب تک اس پر اللہ اپنا پاؤں نہ رکھ دے۔ فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعُ اللَّهُ رِجْلَهُ، تو جیسے اللہ تعالیٰ پیر رکھ دیں گے تو تقول قط قط، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھ دے گا تو دوزخ پکار اٹھیں گی کہ بس بس بس۔ اس وقت دوزخ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھر جائیں گی اور اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا، پس وہ سمٹ جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ فَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، رہا جنت کا معاملہ تو اس کے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کریں گے۔ وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا، تو بہرحال جنت رہا معاملہ جنت کا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کریں گے۔ عزیز بچوں، جنت اور دوزخ نے آپس میں بحث و تکرار کی، جس کا ہم مختصر آپ کو تذکرہ کیے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے گویا اپنے اپنے بارے میں ایک طرح کا شکوہ شکایت کیا۔ دوزخ کا کہنا یہ ہے کہ دوزخ کا کہنا اگر یہ تھا کہ سرکش و ظالم لوگوں کے لیے مجھے ہی کیوں مخصوص کیا گیا، تو جنت نے یہ کہا کہ میرا معاملہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، میرے اندر بھی تو انہی لوگوں کو داخل کیا جائے گا دنیا میں جن کی کوئی شان شوکت نہیں تھی، جو کمزور جسم، لاغر بدن، خستہ حال اور مفلس اور لوگوں کے نظروں میں بے وقعت ہیں۔ اب ان دونوں کی تکرار چل رہی ہے، بحث و مباحثہ کہہ لیجئے، تکرار کہہ لیجئے جی، تو ان دونوں کا شکوہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کیا کہ دیکھو تم میں سے کسی کا بھی اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں کہ تم دونوں کو محض میری مشیت اور مصلحت کے نتیجے میں وجود میں لایا گیا ہے، کہ میں نے ایک کو اپنے رحمت اور لطف و کرم کا اور دوسری کو اپنے قہر و غضب کا محل اور مظہر بنایا۔ پس مومن اور کافر کی طرح تم دونوں بھی یعنی جنت اور دوزخ دراصل خدائی جلال و جمال کے مظاہر کا نقطۂ کمال ہو، اور تم دونوں میں سے کسی کو بھی ایسی کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے جس سے دوسروں کے مقابلے پر اس کی فضیلت و برتری ظاہر ہو۔ اگرچہ اتنی بات ضرور ہے کہ دوزخ کے معاملات کا تعلق عدل و انصاف سے جڑا ہوا ہے، اور جنت کے معاملات کا تعلق اللہ کے فضل و کرم سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس میں بہرحال اور بہت سی چیزیں ہیں جو تفسیر کے اعتبار سے ہے، علماء نے اور محدثین نے لکھی ہیں، اور اس میں بڑی طوالت ہے۔ ہم اس کو چھوڑتے ہوئے مختصراً یہ ہے کہ جنت کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کریں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جمع کر کے جنت میں داخل کر دے گا جنہوں نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا ہوگا اور جنت کے مستحق نہیں، اور وہ دنیا میں جنت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ بس یہ رب کریم کی شان رحمت کا اظہار ہوگا
کہ وہ دوزخ کو بھرنے کے لیے بے گناہ لوگوں کو تو اس میں نہیں ڈالے گا، لیکن بہشت کو بھرنے کے لیے بے عمل لوگوں کو اس میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کے مشیت کا معاملہ ہے، اور اللہ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے بندوں کو اس معاملے میں لب کشائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہی کے علم میں ہے جنت کو بھرنا، جہنم کو بھرنا۔ اب اللہ اپنے دستوری نظام سے اور اپنی قدرت سے جس طرح سے بھریں گے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں بہرحال اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ہم نیک کام کیے جائیں، عقیدہ توحید پہ باقی رہیں، اور اپنے عقیدے پر مضبوط قائم رہیں، اور نیک عمل کرتے رہیں، امت کو دین کی دعوت اور توحید کی دعوت دیتے رہیں، شریعت پر عمل کرنے اور کرانے کا ایک دوسرے کو آپ کے حکم دیتے رہیں تاکہ ہم شریعت پہ پابند رہیں۔ رہی بات جنت اور دوزخ کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ ہم تمام کو نیک اعمال پہ قائم رکھے، عقیدے پہ قائم رکھے، توحید پہ قائم رکھے، اور ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیائے انسانیت کو ہدایت اور رشد و ہدایت کی طرف آنے کا سبب بنے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو۔ اور اس کے بعد کی روایت یہ ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم یلقى فيها وتقول هل من مزید حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض فتقول قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة متفق عليه۔ وذكر حديث أنس حفت الجنت بالمکارم فی کتاب الرقاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں برابر لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا، اور وہ کہتے رہیں گی کہ کچھ اور بھی ہے، حل من مزید، کچھ اور بھی ہے، یعنی ابھی تک میرا پیٹ بھرا نہیں ہے، مجھے اور کچھ لوگ درکار ہیں، اور لوگ چاہیے۔ آخر کار خداوند تعالی، خداوند بزرگ و برتر اپنا پاؤں رکھ دیں گے، اس پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے، اور دوزخ کے حصے دوسرے حصے کے قریب آ جائیں گے۔ فَيُزْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، جس سے دوزخ سمیٹ جائیں گی، تب وہ کہیں گی کہ بس تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم میں بھر گئی۔ اس طرح جنت کے اندر وسعت و زیادتی ہوتی رہیں گی، یعنی جنتیوں کے جنت میں پہنچ جانے کے باوجود اس کے محلات اور مکانات خالی بچ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنت کے ان خالی محلات اور مکانات کو پر کرنے کے لیے نئے لوگ پیدا کریں گے جنہیں ان میں بسا دیا جائے گا۔ تو دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہی ہے، اور ما سبق روایت میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو پیدا کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نئی مخلوق کو پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف کا معاملہ ہے، اور اللہ جس طرح سے چاہیں گے پیدا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اب ہم آتے ہیں فصل ثانی کی طرف اس باب کے۔ جنت کو مکروہات نفس سے اور دوزخ کو خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا ہے، جس کی طرف یہ حدیث پاک ایک لمبی حدیث ہے جس کا ہم ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی طرف ہم کو متوجہ کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنة قال لجبریل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع في أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليه قال فذهب فنظر إليه ثم جاء فقال يا رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلنا أحد قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليه قال فذهب فنظر إليه ثم جاء فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليه قال فذهب فنظر إليها فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ یہ روایت ہے جو تھوڑی سی دراز ہے، اور جس کے پڑھنے میں ہم نے تھوڑی تیزی اختیار کی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ذرا جنت کی طرف نگاہ اٹھا کر تو دیکھو میں نے کتنی اچھی اور کس قدر نازک اور دیدہ زیب چیز بنائی ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور جنت کو اور اس کی ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے بنائی ہے دیکھا۔ پھر وہ واپس آ کر عرض کیا کہ پروردگار تیری عزت کی قسم، تو نے اتنی اعلیٰ اور نفیس جنت بنائی ہے اور اس کو ایسی ایسی نعمتوں اور خوبیوں سے معمور کیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخلے کی یقیناً خواہش کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت کے چاروں طرف ان چیزوں کا احاطہ قائم کر دیا جو نفس کو ناگوار ہیں، اور فرمایا کہ جبریل جا کر جنت کو دوبارہ دیکھ آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور جنت کو اس اضافے کے ساتھ جو چاروں طرف احاطے کی صورت میں ہوا تھا دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا کہ پروردگار تیری عزت کی قسم، مجھے خدشہ ہے کہ اب شاید ہی کوئی جنت میں داخل ہونے کی خواہش کرے۔ کیونکہ اس کے ارد گرد مکروہات نفس کا جو احاطہ قائم کر دیا گیا ہے، اس کو عبور کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کو مارنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ انسان خواہشات نفس کو مار کر جنت تک پہنچنا دشوار سمجھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی تو حکم دیا جبریل جاؤ دوزخ کو دیکھاؤ کہ میں نے کتنی ہولناک اور بری چیز بنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پر جبریل گئے دوزخ کو دیکھ کر واپس آئے تو عرض کیا کہ پروردگار تیری عزت اور جلال کی قسم، جو کوئی بھی دوزخ کے بارے میں سنے گا وہ ڈر کے مارے اس سے دور رہے گا اور اس میں جانے کی خواہش نہیں کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے چاروں طرف خواہشات اور لذات دنیا کا احاطہ قائم کر دیا اور جبریل سے فرمایا کہ جبریل جاؤ دوزخ کو دوبارہ دیکھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ حضرت جبریل گئے اور دوزخ کو اس کے احاطے کے اضافے کے ساتھ دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا کہ پروردگار تیری عزت اور جلال کی قسم، مجھے خدشہ ہے کہ اب شاید ہی کوئی باقی بچے جو دوزخ میں نہ جائے، کیونکہ جن خواہشات نفس اور لذات دنیا کا احاطہ دوزخ کے چاروں طرف کر دیا گیا ہے وہ اس قدر دل فریب اور اتنی زیادہ مزیدار ہے کہ نفس طبیعت کی پیروی کرنے والوں میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان خواہشات اور لذات کی طرف نہ لپکے اور اس کے نتیجے میں دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے جو کچھ دراز ہو گیا ہے۔ اس کی مختصر تشریح ہے بچوں کہ مکارے اصل میں مکروہن کی جمع ہے، جس کے معنی مکروہ، ناپسندیدہ، دشوار چیز۔ یہاں مکارے سے مراد شرعی امور ہیں جن کا انسان کو مکلف قرار دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں کو اختیار کیا جائے اور فلاں فلاں سے اجتناب کیا جائے۔ پر جنت کے چاروں طرف مکارے کا احاطہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی تکلیف و مشقت اٹھائے جائے گی، نفس کی خواہشات اس کی تمناؤں کو ختم نہ کر دیا جائیں گا، اس وقت تک جنت میں داخلہ ہونا ناممکن ہے۔ تو گویا کہ یہ پوری دراز حدیث اشارہ کر رہی اس بات کی طرف کہ ہمیں اور آپ کو اپنی خواہشات نفس کو کچل کر دبا کر اللہ کی مرضیات اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ خواہشات نفس بہرحال یہ دنیاوی چیز ہے اور عارضی چیز ہے، اور جنت دائمی چیز ہے۔ اللہ کی نعمت جنت میں دائمی چیزیں ہیں اور اللہ کی خوشنودی بھی دائمی چیز ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی خواہشات نفس پر قابو اور کنٹرول کرتے ہوئے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ 3 حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس مجلس میں۔ انشاءاللہ بقیہ مجلس میں مزید احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.